جب جنگ عہد ہوئی تھی نا 3 ہجری میں، 2 ہجری میں آپ نے جنگ کی ہے میدان بدر میں، تو کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، اور 2 شخصیتیں، ایک عتبہ جو ہندا کا والد تھا، اور ہندا کون تھی؟ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی، اور عتبہ جو تھا اس کا والد تھا، جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا، اور جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ نے اس کو قتل کیا۔ ایک اور دوسرا ایک جبیر بن عدی ہے، مطعم بن عدی، یہ حضرت جبیر بن مطعم جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے ان کے چچا تھے، یہ بھی بڑے سردار تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے اس کو بھی واصل جہنم۔ یہ 2 شخصیتوں کا اتنا درد، اتنا تکلیف کافروں کو تھی کہ ایک طرف جبیر بن مطعم نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو مارے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، منع کرے گا۔ دوسرا ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ اگر کوئی امیر حمزہ کو مارے گا تو میں اس کو جتنا ایک اونٹ وزن اٹھا سکتا ہے اتنا سونا وزن میں اٹھا کے اس کو لا کے جو امیر حمزہ۔ تو یہ وحشی بن حرب نامی، جب حضرت امیر حمزہ جنگ عہد میں لڑ رہے تھے نا، اور اتنی بہادری سے لڑے حضرت امیر حمزہ کہ ایک شخص نے 31 کافروں کو مارا، ایک شخص نے 31 کافروں کو مارا۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ حضرت امیر حمزہ ایسے نہیں مانتے تھے کہ ایک تلوار اٹھائی اور ایسے ایسے۔ حضرت امیر حمزہ یہ جو ڈرامہ دیکھتے نا آپ کو، وہ اس میں ایک کردار بم سیکھا ہے، میں نے پوری طرح مجھے یاد نہیں، تو وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھاتے تھے۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بھی وہ شخص تھے جو دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھا کے ایسے ایسے کرتے تھے، ایسے ایسے، اور 31 بندوں کو مارنے والا واحد مجاہد جو حضور کی چچا جان حضرت حمزہ، جو ایک میدان میں 31 کافروں کو حضرت امیر حمزہ نے مار دیا۔ بالآخر وہ جو وحشی تھا نا، وہ اس کا ایک ہی کام تھا، وہ جنگ کرنے نہیں آیا تھا، وہ صرف ایک ہی کام کے لیے آیا تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ اس کو اس کی مالک نے کہا تھا کہ آپ نے امیر حمزہ کو مارا۔ تو وہ بہت ایک تو وحشی تھا، حبشی اور نسل لوگ جو ہے نا، وہ جس کام کی مہارت رکھتے تو کمال مہارت رکھتے۔ وہ نیزہ باز تھا، بہت کمال تھا۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جنگ کے دوران حضرت امیر حمزہ کو نیزہ مارا، اور وہ نیزہ آپ کی ناک میں لگا اور آر پار ہوا۔ جب حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ مجھے فلاں شہید فلاں نے مارا ہے، تو آپ اس کی طرف دوڑے، لیکن اتنی دیر تک آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکے اور آپ شہید ہو گئے۔ اور اس دوران ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ آئی اور اس نے آپ کا جو سینہ وہ چاک کیا، اور سینہ کھول کے کلیجہ باہر نکالا، اور کلیجے کو اپنے منہ میں ڈال کے کھانا چاہتی تھی، لیکن نگل نہیں سکی، دوبارہ اس کو مطلب باہر اگل دیا۔ اتنے حد تک مسلمانوں کے یعنی اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ کافروں نے مسئلہ کیا، اور اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی تھے، اور حضور کے ہم شکل حضرت مصعب بن عمیر جو سب سے پہلے مبلغ تھے، جو مکہ سے حضور نے مدینہ میں بھیجے تھے اسلام کی تعلیم کے لیے، پہلے مبلغ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ یعنی اللہ نے ان کو یہ انعام دیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ان کی بناوٹ اور ان کی شکل مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ تو جیسے غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے تو افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، تو اس طرح مسلمانوں کے پیر اکھڑے، لیکن بالآخر دوبارہ سنبھلے مسلمان، اور پھر جو کافر بظاہر انہیں ایک فتح ملی تھی، پھر بالآخر مسلمانوں نے پھر کافروں کا پیچھا کیا اور پھر وہ دوڑ گئے۔ لیکن میدان احد میں مسلمانوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوا، اور پھر جب مسلمان اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے تھے تو کافروں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان دینے کے ساتھ یہ کیا کہ ہر لاش کو انہوں نے مسئلہ بنایا۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اسلام اس طرح نہیں درد دیتا۔ پہلے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ہر صحابی کے کسی کا کان کو کاٹ لیا، اور کسی کے ناک کو کاٹ لیا، اور کسی کے ہاتھ کو کاٹ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ کھڑے ہو کر فرمایا جیسا ان کافروں نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی ان کے ساتھ ویسا کریں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو اجر دیتا ہے۔ پھر آپ نے وہ ارادہ ترک فرمایا، اور اسلام نے یہ فرمایا کہ اگرچہ تمہارا کوئی مخالف ہو، اگرچہ کوئی کافر جس سے تم جنگ کر رہے ہو اور دین کے نام پہ جنگ کر رہے ہو وہ بھی سامنے ہو، اگر آپ کے مقابلے میں آ جائے تو آپ نے
نے اس کی شکل کا مسئلہ نہیں بنا. یہ اسلام کا درس ہے. آپ اس کے ظاہر آپ نے اس کو قتل کیا ہے بندوق کے ساتھ, تلوار کے ساتھ, تیر کے ساتھ, لیکن آپ اس کے جسم کے اعضاء کی بے حرمتی نہ کریں. اسلام یہ درس ہے, جبکہ کافروں نے ایسا کیا. اب اگلی بات بڑی قابل غور ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لاش کے پاس پہنچے تو یقین جانیے کہ آقا علیہ السلام اپنی پوری زندگی جس وقت بھی آپ اپنے غم کا اظہار فرماتے نا, آپ اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو یاد کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیف مجھے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کی شہادت پہ ہوئی, شاید اتنی مجھے کبھی بھی تکلیف نہ ہوئی. میری ذات پہ حملے کیے گئے اور مجھے نقصان پہنچایا گیا, میرے چہرے اقدس کو زخمی کیا گیا, مجھے پتھر مارے گئے, مجھے اپنی ذات تک کبھی بھی اتنی تکلیف محسوس نہیں. میرے بیٹے چھوٹی عمر میں مجھ سے اللہ نے واپس لیے, مجھے تکلیف نہیں ہوئی. لیکن سب سے زیادہ تکلیف جو مجھے محسوس ہوئی جب میرے چچا کو بے دردی سے شہید کر کے مسئلہ کیا گیا تو مجھے اس پر تکلیف ہوئی. اور پھر حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک جب پڑی تھی نا تو حضور نے آ کے وہاں پہ گفتگو فرمائی. اب یہاں پہ دو, چونکہ ہمارا موضوع حضرت امیر حمزہ ہے, اس حوالے سے بھی آپ سنیں, اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی آئے کہ جو کہتے ہیں یار مردوں کے حوالے سے تو بات آپ کرتے ہیں, وہ تو سنتے نہیں ہے. حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو چکی تھی, وہاں پہ کھڑے ہو کر حضور فرماتے, کیا فرماتے یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ اسد اللہ واسد رسول ہی. فرمایا کہ اے حمزہ, اے رسول اللہ کے چچا جان, اے اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر. یہ کھڑے اوپر فرما رہے ہیں یا ہم میں, اے میرے چچا جان, یا ہم میں رسول اللہ, اے رسول اللہ کے چچا جان, یا حمزہ تو اے حمزہ. یہ بول کے یا کے لفظ بولے جا رہے ہیں, یہ یا کی علیحدہ باس ہے جو لوگ یا کے منکر ہیں. یا ہم میں رسول اللہ, یا حمزہ تو اے حمزہ, یا اسد اللہ و اسد رسول, اے اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر. یا حمزہ یا فاعل الخیرات, یا کاشف القربات, اے میرے سے مشکلوں کو ہٹانے والے. الفاظ یا کاشف القربات, یہ کاشف کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے مشکل ٹالنا, اور یہ قرآن میں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. کشف الضر عنکم, اللہ تم سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے. یہ کشف اور کاشف یہ قرآن میں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. لیکن حضور حضرت امیر حمزہ کی لاش پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں یا کاشف القربات, اے مجھ سے تکلیفوں کو دور کرنے والے. یا فاعل الخیرات, اے ہمیشہ بھلائیاں کرنے والے. اے میرے چچا جان, آپ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا. اور حضرت امیر حمزہ کو جب دفنایا گیا نا قبر میں, تو آپ کا جو مزار پرانوار ہے, ہمارے ہاں مزارات پہ جایا جاتا ہے. ہم ایک اچھی نیت سے مزارات پہ جاتے ہیں, اور وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب مزار کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اور صاحب مزار کی کرامت اور اس کی نیکی کی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ سنیے ذرا اپنا مسئلہ. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم ایسا کرتے ہو. ہم اپنا دین آپ کو اپنا نظریہ بتا رہے ہیں کہ ہم جب مزارات پہ جاتے ہیں تو صاحب مزار سے کچھ بھی نہیں مانگتے. صاحب مزار کی نیکیاں جو ہوتی ہیں ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. کوئی بندہ اگر لا علمی کے طور پہ کوئی ایسے الفاظ بول دیتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے, نہ کہ پوری جماعت کو آپ کافر اور مشرک کا تانا دے. ایک بات. دوسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب سال آتا تھا شہادت کا, اور یہ شوال المکرم کا, کیونکہ شوال المکرم میں جنگ ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ میدان احد میں جاتے تھے اور وہاں پہ دعا کرتے تھے. اور آپ نے باقاعدہ ایک اعلان فرمایا دوسرے مزاروں پہ پتہ نہیں جانے والے کے لیے یہ مقدر یا یہ نصیب ہے کہ نہیں. حضور نے فرمایا لوگوں سنو, جو بندہ یہاں پہ میدان احد میں آ کر شہدائے احد کے اوپر سلام پڑھے گا, یعنی انہیں السلام علیکم کہے گا, تو یہ شہدائے احد ان کو جواب دے, یہ شہدائے احد ان کو جواب دے. اچھا, اس کا جو ایک مطلب ایک ثبوت وہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی ہے, فرماتی ہے کہ میں ایک دن گزر رہی تھی میدان احد کی طرف سے, تو میدان احد کے پاس سے میں گزری تو جناب امیر حمزہ کی قبر پہ جا کے میں نے کہا السلام علیکم یا ام رسول اللہ, اے رسول اللہ کے چچا جان آپ پہ سلامتی ہو. تو قبر سے میرے کانوں نے جو آواز سنی وہ یہ تھی
کہ والسلام علیک اے فاطمہ خزائیہ، آپ پہ بھی اللہ کا سلام۔ تو جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ قبر والے جو شہداء احد والے ان کے بارے میں فرمایا ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، تو جو ان کے اوپر آ کے سلام پڑے گا یہ ان کا جواب دیں گے۔ اب تو کوئی جائے نا محبت سے تو وہ سلام پڑھے، ظاہر جواب اس کو ملتا ہے۔ کوئی کام سن سکتے ہیں، ان کی اتنی اہلیت ہوتی ہے، اور کچھ نہیں سن سکتے، ان کی اپنی اہلیت ہوتی ہے، لیکن جانا چاہیے وہاں پہ، اور ریگولر جانا چاہیے جو وہاں پہ عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں۔ جو 10 دن مدینہ میں کام ہی کوئی نہیں ہے، یا حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنا ہے یا شہداء احد کی بارگاہ میں سلام پڑھے، تو وہاں پہ جایا کرے۔ اور یہ شہادت کے 46 برس بعد، 46 سال 46 ایئر لیٹر، جب بنو امیہ کے دور میں یہاں پہ کنواں کھودا گیا میدان احد کسی وجہ سے، اس کی اپنی ایک بحث ہے، وہ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ 46 سال کے بعد میدان احد میں کنواں کھودا گیا تو کچھ شہداء کی لاشیں سامنے آئی، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ مسلمانوں کا خون بہا تھا، اور جیسے ہی جگہ ملی وہاں پہ دفن کر دیے گئے۔ اہتمام تو اتنے بڑے اس وقت کیے نہیں جا سکتے تھے، تو 46 سال بعد وہاں پہ جو شہداء کے جسم نمودار ہوئے تو دیکھنے والوں نے طبقات ابن صاحب میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ جو شہداء تھے جب ہماری نظر پڑی تو جہاں جہاں ان کو زخم لگا تھا وہاں سے خون رس رہا تھا، ان کے جسم تر و تازہ تھے، خون نکل رہا تھا، اور جیسی قبریں کھلی اور ان کی قبروں سے کستوری اور جنت کی کستوری کی مہک کی آواز، ہوائیں خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ اور حضرت امیر حمزہ کے بارے میں طبقات ابن صاحب کا لکھتے ہیں کہ جب کھدائی ہو رہی تھی تو ان کے پاؤں پہ جو کدال ہے نا بیلچہ وہ لگ گیا حضرت امیر حمزہ کے پاؤں۔ اب اس وقت چونکہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے امیر حمزہ کو دیکھا ہوا تھا، تو جیسے پاؤں ظاہر ہوا تو ہلچل بچ گئی کہ یہ کس کا پاؤں ہے؟ ساروں کو بلایا گیا جو ہم اثر تھے، انہوں نے کہا یہ حضرت امیر حمزہ کا پاؤں ہے۔ جہاں پہ بیلچہ لگا تھا وہیں پہ اس طرح خون نکلا جس طرح زندہ بندے کا خون نکلا۔ تو یہ شہداء اسلام تھے، ہیں، جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اور ان میں سے اعلیٰ شان شہیدوں کے افسر وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں یہ جوان جو اپنی جوانیاں نثار کرنا چاہتے تھے، ان کی شہادت پہ اللہ تعالیٰ ابد آباد تا قیامت اللہ تعالیٰ سلامتیاں نازل فرماتا رہے۔